بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودہ 11 جون سن 2020 میں سے ایک انتخاب۔ قسط اول۔ روزے کا حکم اس لیے ہے تا تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ پس خدا تعالیٰ نے روزے اس لیے مقرر فرمائے ہیں تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، لیکن باوجود اس کے لوگ سستی کرتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں بہت خوبصورت انداز میں روزے کی فلسفی بیان کرتے ہوئے پابندی صوم بجا لاتے ہوئے افراط و تفریط دونوں سے منع فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے اسے شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورہ بقرہ آیت 184 کی تلاوت کر کے فرمایا، روزوں کی فلسفی اور ان کی غرض اور ان کے فرض کیے جانے کے اسباب و فوائد کے متعلق بہت دفعہ ہماری جماعت کو بتایا جاتا رہا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ علمی طور پر اس مسئلے کے متعلق بھی کچھ اور زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علمی طور پر روزے کی اہمیت اور اس کی فلسفی اور اس کے فوائد پر جماعت میں ہمیشہ سے روشنی ڈالی جاتی رہی ہے۔ مگر کسی مسئلے کا علمی طور پر کامل ہونا کسی جماعت کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر بھی اس میں کمال حاصل نہ کر لے، کیونکہ اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم فائدہ مند نہیں ہو سکتا، بلکہ بسا اوقات ایسا علم حسرت و اندوہ کا موجب ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور اس کے متعلق یہ خیال ہو کہ اس کا کوئی علاج نہیں، مثلا کوڑھ کا مرض ہے، اب تک اس بیماری کا یقینی علاج دریافت نہیں ہوا، اور جس شخص کو حقیقی طور پر یہ مرض ہو جائے وہ اچھا نہیں ہوا، اس شخص کو صدمہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جس مرض میں مبتلا ہے وہ لا علاج ہے۔ لیکن برخلاف ازیں ایک دوسرا شخص جو ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج ہے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس علاج سے محروم رہتا ہے، اس کو اس محرومی کا جو صدمہ اور اندوہ ہوگا وہ پہلے شخص سے کہیں زیادہ ہوگا۔ مثلا کسی ماں باپ کا کوئی بچہ مر جائے، ان کو صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب یہ ہمیں نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے سے جدا سمجھتے ہیں، سوائے مومنین کے جو آئندہ ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگوں کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ بچے کے متعلق یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ ایک سخت صدمہ ہے، مگر اس کا اثر چند روز میں کم ہو جائے گا۔ مگر ایک دوسرے ماں باپ ہیں کہ ان کا بچہ مرا نہیں بلکہ کھویا گیا ہے، تو ان کا صدمہ پہلوں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کا بچہ مرا نہیں، اس کا ان کو علم ہے، اس لیے وہ اس کے ملنے کے بھی آرزو مند ہیں، مگر یہ علم ان کے لیے دکھ اور صدمے کا موجب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی اولاد گم ہو جاتی ہے اور ان کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے، وہ آرزو کیا کرتے ہیں کہ کاش اس سے تو وہ مر جاتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ بس ایک چیز کا علم کبھی دکھ کا بھی موجب ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک شخص کو کسی کام کے متعلق علم نہ ہو اور وہ اس میں غلطی کرے تو وہ اس قدر قابل ملامت نہیں ہوتا جس قدر وہ شخص قابل ملامت ہے جس کو اس کے متعلق علم ہو، مگر باوجود علم کے وہ اسی غلطی کا مرتکب ہو۔ بس روزوں کے متعلق ہماری جماعت کو بہت حد تک بتا دیا گیا ہے، گویا اس مسئلے میں علمی پہلو مکمل ہے، لیکن جب علم کے ساتھ عملی پہلو بھی مل جائے تو بہت مکمل ہو جائے گا۔ اگر لوگوں کو روزے کی خوبی معلوم نہ ہو اور وہ نہ رکھیں تو ان کے لیے اتنا صدمہ نہیں ہو سکتا، مگر جن کو معلوم ہو اور وہ باوجود علم کے نہ رکھیں ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اور وہ دوسروں کے نزدیک بھی زیادہ قابل ملامت ہیں۔
روزوں کا حکم بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، روزوں میں جس قدر خوبیاں ہیں ان کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، مگر مختصراً جو قرآن نے 2 لفظوں میں بتا دیا ہے کہ لعلکم تتقون، روزوں کا حکم دینے سے خدا کی یہ غرض نہیں کہ تم بھوکے مرو اور خدا تمہاری بھوک کی حالت کا تماشا دیکھے۔ اگر یہ غرض ہوتی تو وہ تمہارے لیے کھانے پینے کے اس قدر افراط کے ساتھ سامان کیوں پیدا کرتا؟ اس نے تمہارے کھانے اور پینے کی ہزارہا چیزیں پیدا کی ہیں۔ پھر روزے کا حکم دینے سے کیا مد نظر ہے؟ فرمایا کہ روزے کا حکم اس لیے ہے تا تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ بس خدا تعالیٰ نے روزے اس لیے مقرر فرمائے ہیں تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، لیکن باوجود اس کے لوگ سستی کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو روزوں کے معاملے میں افراط کی طرف گئے ہیں اور بعض تفریط کی طرف۔ جو لوگ افراط کی طرف گئے ہیں انہوں نے تو یہاں تک ترقی کی ہے کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی روزے رکھوا دیے اور ان کو دودھ نہیں پینے دیا، حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں مر گئے۔ ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا کہ گرمی کے دنوں میں ایک لڑکی کو اس کے والدین نے روزہ رکھوا دیا۔ جب گرمی کی شدت ہوئی تو وہ لڑکی تڑپنے لگی۔ ماں باپ نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے کہ کہیں جا کر پانی نہ پی لے، اور وہ ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے۔ آخر لڑکی زور کر کے گھڑوں کی طرف گئی اور ان پر گر کر مر گئی۔ تو جنہوں نے افراط کی انہوں نے تو یہاں تک کی، اور جو تفریط کی طرف گئے ہیں وہ اچھے خاصے موٹے ہٹے کٹے ہوتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے۔ جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کب کہتے ہیں روزے اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ روزے تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ تکلیف دی جائے، اور وہ تکلیف بھی جو دی جاتی ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ دیکھو، ایک شخص کو بخار ہو تو اس کو کونین دی جاتی ہے، اور جب کونین کھائی جائے گی تو منہ ضرور کڑوا ہوگا، لیکن کونین اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ کھانے والے کا منہ کڑوا ہو۔ ہاں، منہ ضرور کڑوا ہوگا مگر بخار بھی اتر جائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر اس لیے نشتر نہیں لگاتا کہ مریض کو دکھ دے، بلکہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ آرام ہو، لیکن نشتر سے دکھ پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طرح روزوں کی غرض یہ نہیں کہ تمہیں دکھ دیا جائے، لیکن اس میں شک نہیں کہ روزوں سے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تو کیا وہ شخص دانا ہے جو کونین اس لیے نہ کھائے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے، اور اس پھوڑے میں جس نے اس کی زندگی تلخ کر رکھی ہے نشتر نہ لگانے دے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ کونین سے منہ کڑوا ہوگا اور نشتر سے درد ہوگا، مگر نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس طرح روزہ بے شک تکلیف دیتا ہے، لیکن یہ نشتر ہے ان ہزاروں پھوڑوں کے دور کرنے کا جو انسان کی روح میں ہوتے ہیں۔ وہ شخص جاہل ہے جو بخار سے بھنا جاتا ہے مگر کونین اس لیے کھانے سے انکار کرتا ہے کہ منہ کڑوا ہوتا ہے، یا وہ جو نشتر اس لیے نہیں لگواتا کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ ایک ایسا پھوڑا اس کو نکلا ہوا ہے جو اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ کونین کڑوی ہے، نشتر تکلیف دہ ہے، مگر کیا اتنا جتنا بخار اور وہ خطرناک پھوڑا؟ پھوڑا تو وہ ہے جو اس کو موت کی طرف لے جا رہا ہے، اور نشتر وہ ہے جو اس کو زندگی دیتا ہے۔ بس جو روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ تکلیف ہوتی ہے، وہ گویا علاج سے بچنا چاہتا ہے، یا وہ جو روزہ اس طرح رکھتا ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر دے، یہ دونوں تفریط اور افراط کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور نادانی کرتے ہیں۔ جو اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے وہ شریعت کا روزہ نہیں رکھتا، اور جو بھوک یا پیاس کے ڈر سے روزہ ترک کرتا ہے وہ بھی شریعت کے منشا کو پورا نہیں کرتا۔ اگر بھوک اور پیاس کی تکلیف سے بری ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور پھر اگر روٹی کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم ہوتے، مگر سب کو بھوک لگتی تھی۔ سب سے اعلیٰ نبیوں کی جماعت ہے جس کو بھوک سے بچانا چاہیے تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں نبیوں میں سے بھی سب سے بڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر وہ بھی پیٹ پر 2 پتھر باندھے نظر آتا ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ بھوک کی تکلیف سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر بھوک کی تکلیف کے خیال سے روزہ ترک کرنا درست ہوتا
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزے معاف ہوتے، باقی آئندہ۔